حافظ محمد برکت اللہ صاحب کی خوشینان خیرات سے ہوا، اور اس کے بعد آپ کو سید معین الدین حسینی صاحب مسجد اعظہ کی کمیٹی کے رکن انتظامی کمیٹی نے اچھے اشعار سے گرمایا۔ وہ منتخب اشعار لے کے آیا کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ان کے پیش کردہ کلام سے آپ استفادہ کریں گے۔ ویسے عام طور پر شاعروں میں اس بات کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے جو کچھ کلام وہ پیش کرتے ہیں اس کی تعریف ہو اور واہ واہ ہو، لیکن یہ محفل کے اعتبار سے آپ غور کریں گے کہ ایسے اشعار ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارے فرائض کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور دین اسلام کے تاریخی واقعات سے بھرپور ہوتے ہیں۔ حضرات، ہم نے اس سے پہلے بھی آپ پر واضح کر دیا تھا کہ ہماری ان محافل میں ہم عنوان مقرر پر چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمارے مقرر صاحبین ایسے عنوان دیتے ہیں کہ ان عنوان سے پس پردہ جو کچھ حالات مقامی، ریاستی، ملکی، بین الاقوامی ہوتے ہیں ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات ہم پہنچائی جائیں، اور وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان سے ہمیں ایسے وہ ملتے ہیں، ہمیں اس طریقے کے عنوانات ملتے ہیں کہ یہ جو ہے پورے پس پردہ جو کچھ حالات ہیں ان حالات کا جو ہے تجزیہ کرنے کی سہولت ہوتی ہے، اور پھر اس بارے میں آپ کو متوجہ کرنے کے لیے مدد ملتی ہے۔ حضرات، ڈاکٹر محمد متین الدین قادری سے آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ آندھرا پردیش گورنمنٹ کے بڑے ہی اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں، پبلک سروس کمیشن کے رکن ہیں، اور ظاہر ہے کہ انہیں ممکن ہو ٹریفک کا مسئلہ پیش آیا، کیونکہ وہ پہلے اطلاع کر چکے ہیں کہ 5 منٹ سے لیٹ آئیں گے، اور ابھی بھی بیل بج رہی، تو مجھے معلوم نہیں کہ انہیں کی ہے کیا ہے۔ خیر، جو بھی ہے، آج کی یہ محفل جو جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں بعد نماز عصر منعقد ہو رہی ہے، اور انہی کا دیا ہوا عنوان ہے انسانی حقوق شریعت اسلامی کی روشنی میں۔ کانفرنس ہال شریعت کے مسجد عالیہ میں یہ 661 لیکچر ہے بعنوان شریعت انفارمیشن سروس، اور وہ بتا دیا میں آپ کو عنوان جو ہے انسانی حقوق شریعت اسلامی کی روشنی۔ بہرحال کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے کہ وہ کچھ تاخیر سے آئیں، اس وقت تک میں آپ کو کچھ دیگر باتوں سے واقف کراتا چلوں کہ ہمارے ہاں یہ جو 3 محافل ہوتی ہیں اس میں ایسے خطابات ہوتے ہیں کہ اخبارات ان کو نمایاں طور پر شائع کرتے ہیں، جو ہمارے لیے اس وجہ سے بھی باعث ہمت افزائی ہے کہ ہمارے جو مقررین آتے ہیں ان مقررین کو نہ صرف یہاں پر بیٹھنے والوں کو سننے کا موقع ملتا ہے، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ویب سائٹ پر ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، اور پھر یہی نہیں، ان اخباروں کے ذریعے، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ اخبارات بھی جو ہے صبح بھی اگر آپ ٹی وی کھولیں یا کمپیوٹر کھولیں تو کمپیوٹر کے اوپر جو ہے آپ کو یہ مل جائیں گے
جیسے بیرونی ممالک میں ہیں آپ، 2 دن کے بعد اگر آپ 1 دن 2 دن کے بعد اگر یہ محفل دیکھنا چاہیں تو ظاہر ہے اگر آپ اپنا کمپیوٹر آن کر کے ویب سائٹ دیکھ لیں تو اس پر آپ کو مل جائے گی، پورا نقشہ سامنے آ جائے گا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم ایسے اسٹیج میں ہیں کہ اس سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد کافی بڑھ گئی ہے۔ البتہ جس بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مکہ مسجد میں بھی محافل کا افتتاح کیا گیا، وہاں پر بھی یہ محافل ہو رہے ہیں۔ کل بھی ڈاکٹر اسلام الدین مجاہد کا خطاب تھا، وہاں صرف 2 ہیں، شریعت انفارمیشن سروس اور تاریخ اسلام، یہ اقبال شناسی نہیں ہے۔ تو وہاں پر جو رکھنے کی وجہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پرانے شہر میں جرائم بہت زیادہ ہو گئے، اور جرائم کی وجہ بھی میں بتایا کہ وہ بچوں کو دینی تعلیم نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی پولیس کو بڑے پیمانے پر کوئی کارروائی کرنا ہوتی ہے تو وہ آپریشن کا نام دیتے ہیں، تو وہاں پر آج سے مہینے 1.5 مہینے پہلے پولیس نے آپریشن چبوترا کے نام سے شروع کیا ہے، جو ہمارے لیے بڑی بدنامی کا باعث ہوا۔ آپریشن چبوترا میں کیا ہوتا تھا، پولیس نکل کر چبوتروں پہ بیٹھ کے جو بچے یا تو ہوٹل کے اندر یا ہوٹل میں اندر جانے کے انتظار میں بیٹھتے تھے یا گھروں کے پاس بیٹھتے تھے، ان کو پکڑ کر وہ لے گئے، حراست میں لے لیے اور ایک جگہ جمع کر کے ان کو سمجھائے کہ بھائی دیکھیے آپ، یہ مناسب نہیں ہے کہ اس قسم سے اپنے رات کے اوقات بسر کریں۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے بچے کیا اس میں وقت گزارے ہوں گے، یعنی عبادت میں یا پڑھائی میں وہ جا کے اس طریقے کے چبوتروں پر بیٹھ کر بدنام ہوئے۔ اب یہاں تک ہوتا تو کافی تھا، اس کے بعد تو یعنی کافی سمجھا کرنا بھی مناسب نہیں ہے، لیکن اس کے بعد تو یہ بھی ہوا کہ پولیس نے ایسے بچوں کو پکڑا جن کے گھروں کے اوپر بلو فلم دکھائے جاتے، اور وہ بلو فلم ظاہر ہے کہ پیسوں سے دکھاتے ہیں، تو اب نوجوان بچے اور بلو فلم کے آگ ہے سمجھے، تو وہ جو لے جا کے بلو فلم ان کو دکھاتے تھے۔ بلو فلم کے معنی آپ سمجھ سکتے ہیں، برہنہ عورتوں کے مظاہرے اور طرح طرح کے بدفعلیاں، یہ چیزیں دکھائی جاتی تھیں۔ اس کے لیے بھی انہوں نے ان کے والدین سے ربط پیدا کیا، اور ربط پیدا کر کے یہ کہا کہ صاحب یہ اس طریقے سے جب تک آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ صرف مختصر نتیجہ میں اس کی بات کا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو بنیادی تعلیم نہیں ہے جو آپ ہم کو ملی ہے، اور وہ کیسی ملی ہم کو؟ مدرسے میں جب پڑھایا جاتا تھا کورس، تو سائنس، میتھمیٹکس، تاریخ، جغرافیہ اور انگریزی، اردو، تو اس کے ساتھ دینیات بھی ہوتی تھی، اور اس دینیات کے نمبر بھی اتنے ہی ہوتے تھے جتنے نمبر کے اس کے، مثلا 100 پرچے کا سائنس کا پرچہ ہے تو 100 پرچے دینیات کا۔ تو اس سے نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اور غیر مسلموں کے لیے اخلاقیات ہوتے، تھیولوجی کہتے ہیں، اور ہمارے دینیات، دینی تعلیم۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اسکول سے بچہ جب نکلتا تھا تو اخلاق سے بھی معمور ہوتا تھا۔ اب چند معدود چند کے جو کہ ایسی تعلیم ہونے کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے، لیکن عام طور پر 90-95% اپنے مذاہب سے، اپنے مذہب سے واقف ہوتے تھے۔ بدقسمتی دیکھیے آپ کہ یہ وہ دور گیا، اور ایسے دور میں آ گئے ہم کہ جہاں حکومت نے یہ اعلان کیا کہ ہم غیر مذہبی حکومت ہے، ہمارا پیسہ دینی تعلیم کے لیے نہیں لگ سکتا۔ چنانچہ دیگر مذاہب کے ساتھ بھی نہیں ہوا، وہی یہی ہوا، لیکن ہماری مذہب کے تعلیم نہیں ہونے سے یہ بچوں کو جو شریک کرانے والے ہیں وہ انگلش میڈیم کی طرف زیادہ مائل۔ آٹو والے سے پوچھئے کہاں بچہ پڑھ رہا ہے، پرائمری میں پڑھ رہا ہے، اور وہ انگلش میڈیم میں۔ ماما سے آیا سے پوچھئے، نوکرانی سے پوچھئے، کس سے پوچھئے، انگلش میڈیم کا۔ اب وہ انگلش میڈیم والے صرف اپنی
زیادہ تر کمائی کی فکر کرتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی اسکول چلانا ہوتا ہے۔ جب ان سے ہم پوچھتے ہیں، ان سے ماں باپ پوچھتے ہیں کہ صاحب دینی تعلیم کا کیا حال ہے آپ کے پاس، تو صبح میں مسجد کو بھیجیے بچوں کو۔ اب وہ مسجد میں یہ حال ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد 100 بچے، 50 بچے، 60 بچے، ایک مدرس یا 2 مدرس، کبھی ایک مدرس سے حاضر رہتے ہیں، کبھی 2 آئے بھی تو 50 بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی گراوٹ آ گئی ہے ہمارے پاس۔ اور جب تک کہ ہم دلچسپی نہ لیں، آپ بنیادی طور پر جب تک ان کو تعلیم نہ دیں، تو یہ سمجھ جائیے کہ وہ بچے جو ہے دین سے واقف نہیں ہوں۔ اب ایسی مثالیں تو چھوڑیے، بہت وقت لگ جائے گا، کہ MSc MA BA ایسے بچے بھی جو ہے واقف نہیں ہیں، ایسے بھی اسکالرس واقف نہیں ہیں کہ بزرگان دین یا پیغمبر یا اور دین کی اہم شخصیتیں انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں اور ان کا کیا رول رہا ہے۔ تو میرے خیال میں آپ لوگ ایک بات کی طرف میں متوجہ کروں گا کہ یہ جو تعلیم مکہ مسجد میں دی جا رہی ہے، اوقات بھی اس کے بدل دیے ہیں وہ لوگ، پہلے 3:30 بجے رکھے تھے، اب ہر اتوار کو 11 بجے رکھے، اور پہلے اتوار مسلسل رکھے ہیں، شاید وہ اخباروں میں بھی آتا ہے، تو اس سے بھی واقفیت رکھیے، اور اپنے عزیز و اقارب جو بھی شہر میں ہیں یا جو رہتے ہیں آپ ان کو متوجہ کرنے کے لیے اپنے پاس کے مساجد میں اعلان کروائیے کہ بھائی مکہ مسجد کے محافل، اب آپ کو تو معلوم ہے یہاں کے محافل کا سلسلہ کامیابی سے چلنے کی وجہ سے وہاں پر اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے، آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ ہمارے جو محافل کے پرچے شائع ہوتے ہیں، پرنٹ ہو کے آتے ہیں، جاتے وقت ایسا لے جائیے کہ آپ ہمارے ان محافل کے سفیر ہیں، 4 8 10 بھی لے جائیں تو آپ کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ 1 سے 2 مساجد بھی دے سکتے ہیں آپ، مسجد میں رکھے تو لوگوں کے ہاتھ کو بھی مل سکتے ہیں، اور اس سے علاوہ بھی ایسا اگر کوئی اہتمام کریں آپ، جیسے ہمارے پاس جمعہ کو اعلان ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے جمعہ میں اعلان کرتے ہیں، ایسا وہاں اگر اپنے محلے کی مسجد میں آپ اعلان کریں تو بہت ہی خوشی کی بات ہوگی، اور ہم جو ہے اس کے لیے آپ کے مشکور ہوں گے کہ آپ نے ہماری ہمت افزائی کی۔ مقرر صاحب آ چکے ہیں، ان کا استقبال کیا جاتا ہے، تشریف رکھیں، ان کو ظاہر ہے کہ کوئی الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین اکرام، پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ گزشتہ تقریباً 3 مہینے سے میں وقت ہی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ ہمارے پاس ریکروٹمنٹ کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کی تاریخ ایسی دکھی کہ جس میں کوئی کام نہ ہو، لیکن سروسز سیکرٹری آدرش سنہا آگے ان کے ساتھ ایک میٹنگ تھی، اور بہت جلدی ان سے نپٹانے کی کوشش کرنے کے باوجود 5 وہی میٹنگ میں بج گئے، اور اس کے بعد پھر حسب وعدہ تاخیر سے صحیح حاضر ہونے کا اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ آج کا جو عنوان ہے، انسانی حقوق شریعت اسلامی کی روشنی میں۔ اصل میں چاہتا تھا کہ اس پہ ایک فل فلیش ایک تقریباً 45 سے 50 منٹس کم سے کم لیکچر ہو، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ آج کل جو ہے بہت ساری تحریکات چلتی رہتی ہے، اور بہت سارے لوگ اس بات کا شور و غوغا کرتے ہیں کہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، اس پہ تحریکات بھی چلائی جاتی ہے، اور پھر انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کئی قوانین بنائے جاتے رہے، لیکن اسلام نے جس وقت انسانی حقوق کا تصور پیش کیا، اس وقت کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسانوں کی حیثیت جانوروں کی طرح تھی۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اسلام نے، شریعت اسلامی نے، قرآن مجید نے انسان کے حقوق کی اس وقت بات کی جبکہ کوئی انسان کے حقوق پہ سننے تیار نہیں تھا، بلکہ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو پتہ چلے گا اسلام سے قبل اسلام، جس کو ہم جو ہے پری اسلامک پیریڈ بھی کہتے ہیں انگریزی میں، اور اردو میں دور جاہلیت جس کو کہا جاتا ہے،
انسان جانوروں کی طرح بازار میں بکتے تھے، بولی لگتی تھی ان کی۔ مرد ہو غلام بنایا جاتا تھا، عورتیں ہوں تو باندھی اور کنیز بنائی جاتی تھی۔ پھر یہ کہ قافلہ دوسرے قافلے پر حملہ کرتا، بس وہاں سے قید کر کے لا لیے، وہ ہمیشہ کے ان کے غلام ہو گئے۔ انسان کا کوئی حق تصور نہیں کیا جاتا تھا اور ان سے کام جانوروں کی طرح لیا جاتا، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا۔ یہ تو عام معاملہ تھا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب یہ عام معاملات ایسے تھے تو جنگ میں کیا کیفیت ہوتی تھی، جنگ میں کیا کیفیت ہوتی تھی کہ دشمن کے ساتھ کیا سلوک وہ کرتے تھے ہوں گے۔ اس وقت جو ہے ساری دنیا کا یہی معاملہ تھا۔ اس وقت اسلام نے انسانی حقوق کی بات کہی اور اسلام نے جو قوانین کی بنیاد رکھی، آج جو بھی کہہ لے وہ اسی بنیاد کا تھوڑا سا بدلا ہوا انداز نظر آتا ہے، اس سے ہٹ کے کچھ اور نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کے بعد سب سے اہم بات جو تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع تھا، جو آج بھی آج کے دنیا میں بھی رہنمائی اس سے ملتے رہتی ہے۔ جبکہ انسان اتنا ترقی کر لیا اور انسانی حقوق کے بارے میں اتنی بات ہوتی ہے، تو جو یہ دو چیزیں ہیں، قرآن مجید اور حسن کا احکامات اور پھر اس پہ صحابہ کا عمل، یہ چیزیں جو ہمیشہ انسانیت کی حق کے لیے جو ہے آج کے زمانے میں بھی جو ہے ایک روشن مینار کی طرح ہے، اس سے روشنی حاصل کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے۔ عزیزان گرامی، پہلا معاملہ تو یہ کہ انسان اصل میں آیا کہاں سے، انسان کی پیدائش کس چیز سے ہوئی، انسان کا تعلق کس سے ہے۔ دنیا کے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے لوگ جنہوں نے سائنس اور ریسرچ کے میدانوں میں جو ہے سیر سواری کی ہو، پھر اس میں ایک نظریہ ڈاروین کا بھی ملتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تھیوری کہ جو ہے انسان ارتقائی منازل طے کرا، اور وہ پہلے ایک چھوٹا سا کیڑا تھا اور کیڑے سے ایک ایک منزل طے کرتے ہوئے بندر بنا اور بندر کے بعد انسان بنا۔ آپ ذرا سوچئے کہ انسان کے مقام کو کتنی گرانے والی بات یہ ہے کہ کوئی انسان کیا تصور کر سکتا ہے کہ میرا فور فادرز میں آبا و اجداد میں کوئی بندر تھا؟ پھر اگر یہ تھیوری صحیح ہے تو آج جتنے بندر ہیں انسان کیوں نہیں بنے پھر؟ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ انسان کی عظمت اور اس کی پیدائش کا بڑا مسئلہ تھا، جس پہ دنیا اختلافات کا شکار رہی ہے۔ عیسائی دنیا مانتی ہے کہ انسان پیدائشی گناہ گار ہے، اور اسلام اس نظریے کی بھی تردید کرتا ہے۔ پھر اگر ہم اپنے ملک کا جائزہ لیتے ہیں اور دوسرے ممالک کا بھی جائزہ لیتے ہیں، بعض جگہ وہاں پر کسی نہ کسی انداز میں چھوٹ چھات کا نظام ہے، اور ہمارے پاس تو جو نظام بنایا گیا ہے غیر مسلمین کا، ہمارے برادران وطن کا، وہ تو یہ کہ کوئی بھگوان کے سر سے پیدا ہوتا ہے، کوئی ہاتھ سے، کوئی پیٹ سے اور کوئی پیر سے۔ انسانوں کو تقسیم کر دیا گیا اس کی پیدائش کی بنیاد پہ۔ لیکن اسلام ان سب کی تردید کرتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کا ایسی مخلوق ہے جو اشرف المخلوقات کہلاتی ہے۔ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 98، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمَسْتَقَرُّ وَمُسْتَوَدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ اور وہی ہے جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا، ایک ہی جان تھی حضرت آدم، ان کی بائیں پھسلی سے بی بی حوا، پھر ان دونوں کے ذریعے سارے انسانوں کو پیدا کیا۔ پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے، اور اس کے سوچنے جانے کی جگہ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ان لوگوں کو جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نشانیاں ان لوگوں کے لیے، فرمایا گیا کہ ایک ہی نفس سے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 199 ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکنوا الیہا، اور بھی آگے آیت ہے، وہ آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اس کی جن سے اس کا جوڑا بنایا، ایک ہی جن سے مرد عورت، کوئی تفریق نہیں۔ ہاں اب ساکھ کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے فرق ہے، لیکن جن سے ایک ہی ہے، تاکہ اس کے پاس تم سکون حاصل کرو۔ عزیزان گرامی، آج بھی اگر آپ دیگر مذاہب کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دوسرے مذاہب میں کہیں عورت کو گناہ کا منبع قرار دیا گیا، اور عورتوں کے حقوق کی بہت بات ہو رہی ہے آج کل، اور کسی نہ کسی طرح سے اسلام پہ اعتراضات ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے، اور آج بھی ان کے پاس مذہب ہے،
اگر آپ ستی کی رسم کو بند نہ ہوتی تو آپ دیکھتے کہ جو شوہر کے ساتھ زندہ چتا میں عورت جلا دی جاتی اس ملک میں. اور آج بھی جو ہے جو کہتے ہیں اسلام کے بارے میں کہ عورتوں کو یہ کہتا ہے، آج بھی ان کے پاس تصور کنیا دان کا ہے، عورت کو بھیک میں دے دیتے، دان کر دیتے ہیں. آپ تصور لگائیے، تصور کیجئے کہ آج جو اپنے آپ کو بڑے مہذب سمجھتے ہیں اور اسلام کی باتوں پر تنقید کرتے ہیں، اسلام پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کے پاس بھی آج کس قسم کے تصورات ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایک ہی جنس سے تمہارا جوڑا بنایا گیا ہے تاکہ تم اسے سکون حاصل کرو. پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی، قبائل اور برادریاں بنائی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. دراصل اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار، یقیناً اللہ سب کچھ جانتا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ یہ نظریات کے پیدائش کی بنیاد پر کوئی عزت والا ہے، کوئی شرف حسب نسب کی بنیاد پہ حاصل کر سکتا ہے، کوئی اللہ کے نزدیک اس بنیاد پہ ہو سکتا ہے کہ وہ گورے رنگ کی گوری چمڑی کا ہے، کوئی شرف اس لیے حاصل کر سکتا ہے کہ فلاں خطے میں فلاں علاقے میں پیدا ہوا ہے، اور کوئی دولت مند گھرانے میں پیدا ہو گیا، صاحب ثروت، صاحب عزت، صاحب افتخار گھرانے میں کوئی پیدا ہو گیا ہے، اس لیے اس کے لیے عزت اور افتخار نہیں قرآن فیصلہ کرتا ہے. لیکن آج ہم یہودیت کو دیکھیں گے، آج ان کے پاس تو یہ ہے کہ جنت میں وہی جانے کا حقدار ہے جو ہے یہودی گھر میں پیدا ہوتا ہے. لیکن آپ نے دوسرے انسانوں کو کیسے جنت میں جانے سے روک دیا؟ قرآن کہتا ہے یہ نہیں، اللہ کے پاس تو پسندیدہ وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. آپ دیکھیں گے کہ جو ایک کیسا معیار اسلام بتاتا ہے جو حقیقت پسندانہ ہے. انسان اگر اس پہ غور و فکر کرے تو پائے گا کہ یہ حقیقت سے اس کا کتنا زبردست تعلق ہے. اور پھر بتا دیا کہ تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، یاد رکھو. حدیث پاک بھی ہے کہ جو ہے تم سب کو آدم سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا. تو یہ ہے کہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان ایک ہی جنس ہے. اس میں تفریق رنگ کی بنیاد پر، ان میں تفریق نسل کی بنیاد پر، ریس کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی. سب ایک ہی ہے. خطے کے اعتبار سے، علاقوں کے اعتبار سے، رنگ میں، صباحت میں، صورت شکل میں، وجاہت میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن بنیاد ان کی اصل ایک ہی ہے. یہ سب انسان ایک ہی مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. کوئی رنگ کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر عزت والا، اور رنگ اور نسل اور علاقے کی بنیاد پر کوئی ذلیل و خوار نہیں ہو سکتا. چھوت چھات کی تصور اسلام میں نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ انسانیت کو توڑنے والی بات ہے. پھر یہ کہ جو ہے سب یاد رکھ لو، سارے انسان، ایک کافر بھی ہے، ایک ہندو بھی ہے، ایک مشرک بھی ہے، عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے، کوئی ہو، وہ سب ایک آدم اور ایک حوا کی اولاد ہے. ایک عورت اور ایک مرد سے اللہ نے ان کو پیدا کیا. ایک بہترین تعلیم انسانیت کی. یہ تو سب ایک نظریات، عقائد، علاقے، ممالک میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر تم ایک ہی مرد اور ایک عورت کی اولاد ہو. کیسا زبردست کانسیپٹ ہے انسانیت. انسانیت نواز تصور اسلام پیش کرتا ہے. تم سب ایک ہی ہو، یاد رکھو. یہ بنیاد، بہترین بنیاد قرآن مجید نے دی. عزیزان گرامی، اسلام نے جہاں انسان کی خلقت، انسان کی پیدائش کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک ہی نفس سے پیدا کی گئی ہے، اس کے بعد انسان کے جان کی اہمیت کو واضح کی. اور آج جو ہے میرے کو کہنے کی اجازت دے آپ، یہ اعتراض کہ اسلامک ٹیررزم، اسلام اور ٹیررزم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہو سکتا، کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. آپ کتنا چیخ لیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کی شبیہ بگاڑنے کے لیے، لیکن جو ہے کوئی اگر ٹیررسٹ ہوگا تو اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہوگا. لیکن اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والوں، حق کی خاطر اپنے مال اور جان کھپانے والوں کو آپ ٹیررسٹ بولتے ہیں، وہ ٹیررسٹ نہیں ہوں گے. ٹیررسٹ تو وہ ہوں گے بلا وجہ انجان لوگوں کو ختم کرتے ہیں کہ ایک عقیدہ غلط ہے اس کو مار رہے ہیں، مذہب غلط ہے اس کو مار رہے ہیں. یہ نہیں، یہ ٹیررزم ہے. بلا وجہ پلین جا رہا ہے، پلین میں بم رکھ دے رہے ہیں.
انوسینٹ لوگ جن کا کسی سے تعلق نہیں, کسی سے ان کا جھگڑا نہیں, وہ ہلاک ہو رہے ہیں, شہر میں بم ڈالے جا رہے ہیں. آج کی مہذب دنیا کو اور آپ دیکھیں کہ جو کچھ ملک شام میں کر رہی ہے, ٹھیک ہے ایسے لوگ ہیں دہشت گرد, ان کو چن چن کے مارا جائے, لیکن آپ ایسا بم ایسا میزائل مارتے ہیں کہ آبادی کی آبادی ختم ہو جاتی ہے. ہزاروں عورتیں, معصوم بچے اور ایسے مرد جن کا کسی جنگ سے کسی گروپ سے تعلق نہیں ہوتا وہ ہلاک کیے جاتے ہیں. پھر اپنے آپ کو مہذب. آج دنیا کا دیکھیے آپ, دنیا کی کیا کیفیت ہے. قرآن مجید اس کے لیے بہترین نظریہ پیش کرتا ہے. کہا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ مائدہ کی 32ویں آیت ہے, من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. آیت کا ٹکڑا ہے سورہ مائدہ کی. پھر فرمایا اس کے ساتھ ومن احیاھا فکأنما احیا الناس جميعا. فرمایا گیا جو کوئی جس نے بلا وجہ کسی کو قتل کیا, ایک جان کے بلاوت جان لے لی, کوئی مارا نہ تھا کسی کو, لیکن بلا وجہ کو قتل کر دیا یا بغیر کسی وجہ سے قتل کر دیا, اور فساد کرنے کے ملک میں تو گویا قتل کر ڈالا اس نے سب لوگوں کو. اور اس کے ذریعے فساد بتا کیا ہے قتل کر کے انسان کا, تو گویا کہ اس نے قتل کر دیا سارے انسانوں کو, سارے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا ایک بلا وجہ قتل کے اوپر. انسان کی عظمت, انسان کا حق زندگی کا اسلام دیتا ہے کہ اس کا حق یہ ہے کہ وہ زندہ رہے, کسی کو اجازت نہیں کہ بلا وجہ اس کو قتل کر دیا جائے. 5 چیزیں بتائی گئی ہیں, موقع نہیں ہے کہ اس تفصیلات میں جائے کہ ایک انسان کو کیوں قتل کیا جا سکتا ہے, لیکن بلا وجہ کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا. یاد رکھ لیں مذہب کی بنیاد پہ بھی آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے. بھائی وہ غیر مسلم ہے اس کو مار دو, نہیں, اسلام اجازت نہیں دیتا. تو جو کہا گیا کہ جو بلا وجہ کسی کو بلاوس جان کے قتل کر دیا جس کے ذریعے فساد پیدا, تو گویا کہ اس نے انسانوں کو قتل کر ڈالا. اور جس نے زندہ رکھا ایک جان کو, کسی نے بچا لیا ایک کی جان, تو گویا کہ اس نے زندہ کر دیا سب لوگوں کو. اب یہ بتایا گیا کہ دیکھو کسی نے اگر ایک کی جان بچا لی تو گویا کہ اس نے سارے انسانوں کی جان بچا لی. کتنا بہترین تصور انسانیت نواز. انسانوں کا حق پہلے جینے کا پہلا تصور کتنا بہترین دیتا ہے. عزیزان گرامی, اسلامی جنگوں کی باتیں ہوتی ہیں, غزوات پڑھ کے دیکھیں, یہ تو عام حالت کی بات ہے. حالت جنگ میں بھی کیا کیفیت ہے کہ اگر عورت آ جائے اس پہ تلوار نہیں چلے گی, ہتھیار اٹھایا نہیں جائے گا جب تک کہ وہ قتل کے لیے آمدہ نہ ہو. مرد بوڑھا آ جائے, کوئی ضعیف جو لڑنے کے قابل نہیں, اس کو نہیں ہلاک کیا جائے گا. معصوم بچے آ جائیں ان کو قتل نہیں کیا جائے گا. کوئی اپنی عبادت گھروں میں, چاہے وہ یہودی کی عبادت گھر ہو, عیسائی کا ہو, ہندو کا عبادت گھر ہو, دیول ہو, کوئی عبادت میں مصروف ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے. یہ اسلامی احکامات ہیں, یہ ہے شریعت اسلامی. انسان کی زندگی کا حق سب سے بڑا اسلام عطا کرتا ہے, نہیں مارا جائے گا اس کو, نہیں مار سکتے, آپ کو حق نہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ بھیجا گیا اور اس علاقے کے لوگوں کو دعوت دی گئی اسلام کی, اور وہ تیار نہیں ہوئے تو ان سے جنگ ہوئی. اور جنگ میں یہ ہوا کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو سیف اللہ کا خطاب دربار رسالت سے سرفراز کیا گیا ہے, وہ اور ان کے گھوڑوں کے لپیٹ میں مشرکین کے بچے آ گئے. حضور صلی کو اطلاع ملی تو حضور صلی ناراضگی کا اظہار فرمایا بچہ ہوتا ہے, کسی کا بھی اجازت نہیں ہے کہ ان کو رون دیا جائے, احتیاط سے جانا تھا. اب دیکھیے کیسی انسانیت نواز تعلیمات, انسان کی جان کے حق کو اسلام کیسے تسلیم کرتا ہے. عزیزان گرامی, میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ امتیاز برتنے کی بات کہی جاتی ہے کہ اسلام جو ہے اس امتیاز برتتا ہے سیکس کی بنیاد کہ مرد عورت ہونے, عورتوں سے بھی امتیاز اسلام میں برتا جاتا ہے. اسلام امتیاز نہیں برتتا, اسلام دائرے کار متعین کرتا ہے عورتوں کے, اور اس کے لیے آیت ہے کہ جو ہے اللہ کے پاس کوئی امتیاز اس بارے میں نہیں ہے. فرمایا گیا, یہ آل عمران کی 195ویں آیت ہے, اس کا ٹکڑا ہے یہ, اس میں کہا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاستجاب لهم ربهم ان لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں. پوچھا گیا ہمارے اعمال کا کیا ہوگا, تو کہا گیا میں تمہارا کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں.
خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ کوئی نہیں، کسی کا عمل ضائع نہیں ہوا۔ عورت نیکی کا کام کرے گی، عورت مسجد تعمیر کرے گی، مسجد میں بڑا عطیہ دے گی، ایک مرد بھی دے گا، تو مرد عورت ہونے کی بنیاد پر، جنس کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں برتا جائے کہ مرد کو زیادہ ثواب مل رہا، عورت کو، ایسا نہیں، دونوں کو برابر ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا نہیں ہے کوئی امتیاز برتا جائے۔ پھر یہ کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ معاملہ یا امتیاز نہیں برتا جائے گا عورتوں کے ساتھ نیکیاں دینے میں، تجارت کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں، وہ اگر شریعت کے حدود میں رہ کے کرتی ہے تو اس کو اپنے مال کمانے اور مال رکھنے کا پورا حق ہے۔ آج بھی جو مہذب دنیا ہے وہ عورتوں پہ، اگر عورت کماتی ہے تو اس پہ اپنا پیسہ خرچ نہیں کرتے، تم کما رہے نا تم کرو۔ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت کتنا بھی کمائے، اس کا نفقہ، اس کا سکنہ، اس کا کسوہ، یہ تین چیزیں، کھانے کا انتظام کرنا، پہننے کا انتظام کرنا، رہنے کے چھت کا انتظام کرنا، یہ مرد کے ذمے ہے۔ عورت کے دولت پہ کتنا کمائے، انہیں خوشی سے کچھ دیتی ہے اور بات، آپ زبردستی لے نہیں سکتے، اشارتاً کہ آیتاً بھی دیو بول کے نہیں بولنا، وہ دیکھ رہی کہ مجبور ہے، ہاں قرض لے سکتے، اس سے دینے کے ارادے سے واپس کرنا ہے، مانگ سکتے مجھے ضرورت ہے تم قرض دو تھوڑا پیسہ، اس کا پیسہ لے کے اپنی اولاد پہ خرچ، ایسا اس کی بھی اولاد انہیں اپنی مرضی سے خرچ کرے، آپ کو اختیار نہیں ہے لے کے اس پہ خرچ کر لیں۔ کہاں ایسا آج کی مہذب دنیا میں ہے بتائیے مجھے؟ جو امریکہ یورپ گئے ان سے پوچھیے، وہاں تو معاملہ ہے کہ مرد اور شوہر اور بیوی دونوں شاپنگ کرنے جاتے، یہ اپنا کارڈ استعمال کرتا کریڈٹ، وہ اپنا کارڈ استعمال کرتا۔ یہاں معاملہ یہ ہوگا، مسلمان مرد عورت جائیں گے، میاں بیوی جائیں گے تو اس کے پاس کتنی بھی دولت ہو، مرد اپنے جیب سے دینا پڑے گا اس کی شاپنگ کی، کپڑے خرید رہی، ضروریات خرید رہی، آپ کو دینا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، پھر ایک انسان کی عزت کا حق، اس کی عزت کے تحفظ کا حق، آپ دیکھ لیجئے دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کرتے کہیں یہ چیز ملتی ہے کیا؟ ایک ہو گئی جان کا حق، میں کھانے پینے سے پہلے میں حق لا رہا ہوں، عزت کا، عزت بڑی اہم ہوتی ہے، انسان بھوکا رہنا چاہتا، بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، میں بھوکا رہ جاؤں گا، مجھے پرواہ نہیں، میں اس کے پاس نہیں جاتا، انہیں ذلیل خوار کرتا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے عزت، انسان کے نفس، اس کی خودی، جس کو اقبال نے کہا تھا، عزت نفس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور اس کا تحفظ اس کے بارے میں بھی رہنمائی کرتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بیس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائے۔ کہا گیا ایک مرد دوسرے مرد کا مذاق، یہ تو ہمارے پاس معاشرے میں عام ہو گیا، مجھے کہنے کی اجازت دے، عام لوگوں کو تو چھوڑ دیجئے، جو قوم کا کرین سمجھا جاتا ہے یہ مرض ان میں بھی آ گیا ہے۔ آپ برا نہ مانے، سب تو نہیں لیکن بعض علماء کی جماعت بھی ایسی ہے، مشائخین عظام کا بھی یہ حال ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں وہ لوگ جو پروفیشن کے اعتبار سے سوسائٹی میں معزز سمجھے جاتے، انجینئرز، ڈاکٹر، وکلا، ایک ہٹے گا دوسری اس کی غیبت شروع کر دے گا، اس کے خلاف بولے گا برے القاب سے۔ سب آپ کو کون قرآن روکتا ہے؟ آپ نے اس کے حق، عظمت، تحفظ کا جو حق قرآن دیا اس سے آپ کھینچ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے، انسان کی عزت اور عظمت، اور فرمایا ہو سکتا ہے کہ ان سے بہتر ہو، تم جس کے بارے میں بول رہے ہو سکتا ہے اللہ کے پاس وہ تمہارے سے بہتر ہو، تم کو شعور ہے کیا وہ نہیں ہے، بول کے اس کا معاملہ اللہ کے پاس کیا ہے، تم کیا جانتے؟ اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اب یہ تو کامن بات ہے، عام بات ہے صاحب، عورتوں کا تو معاملہ یہ ہے۔ بولے صاحب 4 عورتیں کہیں جمع ہو گئے، پھر وہ شروع ہو گئے خالہ کی، پھپھو کے، ننن کی، ساس کے، بھاوج کے جھگڑے، قصے ایک بولتے رہتے۔ یہ بہت بری چیز ہے کہ جو دوسروں کے تذکرہ ان کے غائب میں اور برائی سے کرنا، کوئی اچھائی بیان کرے تو بہت اچھی بات ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ کہا گیا کہ جو ہے
ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں اور جس کے بارے میں تم کرو تم سے بہتر ہو، تم جو بول رہے ہو اس سے بہتر تمہارے سے بہتر ہو اللہ کے پاس، تم کیا جانتے ہو؟ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو، طنزیہ جملے بولنا، تان کرنا. دیکھیے ایک انسان کی عزت کا حق اسلام کیسے دیتا ہے. آپس میں نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے پر تم تان کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو، یاد کرو، بہت برا. حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ ملتا ہے، تفصیل سے آتا ہے، حدیث مبارکہ میں بھی آیا، سیرت کی کتابوں میں واقعہ ملتا ہے. حسن کی ایک زوجہ محترمہ پس خطی بی صفیہ ایک مرتبہ تذکرتاً بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عائشہ وہ حسن نے فرمایا، عائشہ تم نے ایسی بات کی ہے اگر سمندر کے میٹھے پانی میں ملا دی جائے تو سارا سمندر کا پانی کھارا ہو جائے. خالی اشارے سے بتایا پس خط ہونے کو. حضور نے وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا. اور ہم تو کیا کیا نہیں کہتے، اللہ رحم فرمائے ہم پہ. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. برے کام مت کرو ایسے اس میں تمہارا نام فاسقوں میں آ جائے. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہے، یاد رکھ لیجئے. اب ہماری اصلاح ہونا ہے. سب سے پہلے یہاں ایمان والوں کا معاملہ آ گیا. جو اللہ کے احکامات کے بعد اپنی روش سے باز نہ آئیں گے وہی ظالم ہے. عزیزان گرامی، اس کے بعد انسان کا حق ہے کھانا زندگی کے. بے شمار قرآن مجید کی آیتیں ہیں. وَيَتِيمُ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، فرمایا گیا کہ جو یتیم کو، مسکین کو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں ان کا معاملہ بہت بڑا ہے اللہ کے پاس. دو لوگوں کا تذکرہ کیا. مسکین جس کو کھانے کے لیے، فقیر مانگتے پھرتے نہیں، وہ تو کہیں بھی مانگ کے کھا لگا. مسکین کھانے کا محتاج ہے، مانگتا بھی نہیں، اس کی خودداری گوارا نہیں کرتی کسی جا. کوئی لا کے دے دے شکریہ، لا لے، کھا لے. سبھی اہتمام کریں. پھر یہ بات یاد رکھ لیں، یتیم اور مسکین میں کہیں قید نہیں ہے مسلمان ہونا، یہ بات بھی یاد رکھ لیجیے. اسلامی اخوت اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتی ہے. بحیثیت انسان اگر کوئی یتیم ہوگا اس کی خیر خواہی، بھلائی، اس کا کھانے کا انتظام. کوئی مسکین ہوگا بحیثیت انسان غیر مذہب کا، اس کے ساتھ بھی کھانے پینے کا اہتمام. یہ ذمہ داری ہم کو نبھانا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ راستے سے جا رہے، ایک ضعیف بوڑھا یہودی مانگتا ہوا نظر آیا. پوچھا کیا معاملہ ہے اس کا، کیوں مانگ رہا؟ کہا گیا کہ یہ یہودی ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں. حضرت عمر نے کہا کہ کل آ جاؤ دربار میں. دوسرے دن بلایا اور اس کو وظیفہ جاری کر دیا. کہا کہ نہیں، کوئی ہماری خلافت میں چاہے وہ کوئی قوم کا تعلق رکھتا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اور ضعیف ہو گیا، ضعیفی کی بنیاد پہ اس کو وظیفہ دے دیا جائے. ہاں، ہم نے اس کو جب جوان تھا تو اس سے جزیہ وصول کیا، ٹیکس وصول کیا، اب دیا جائے اس کو. تو آپ دیکھیے، میں اصل جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ایک کیسا غریب غربا کا خیال، انسانی حق کھانے کی آزادی دیا جائے. عزیزان گرامی، صومالیہ کا نام آتا ہے، اور آج جو ہے بڑے ممالک کی ریشہ دوانی کی وجہ سے ہزاروں بچے بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں. اسلام تعلیم دیتا ہے حق ہے کھانے پینے کا، ان کو دیا جائے، بھوکا نہ مارا جائے کسی کو. غربا، غریبوں کی مدد، غربا کا خیال کرنا. ایک بوڑھیا رہتی تھی اور مسجد نبوی میں ایک رجسٹر رکھا گیا تھا کہ ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی خدمت کرنے والے نہیں ہے، تو ایک صحابی اپنا نام لکھ دے، روز ان کی خدمت کرے، جا کے سودا سروب لا کے دے، جھاڑو دے، کھانے پینے کا اہتمام کرے. ایک بوڑھیا کے نام کے آگے کسی کا نام نہیں لکھا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا نام تو ایک جگہ لکھا ہوا ہے، بغیر نام لکھے صرف اللہ کی رضا کے لیے میں کام کروں گا اس کے پاس. بولے نماز پڑھ لے کے جاتا ہوں. فجر کی نماز کے بعد ذرا اطمینان سے اذکار وغیرہ کر لے کے گئے. تو کیا ہے، بڑھیا سے پوچھے تیرے پاس تو سب صاف صاف ہے کون کے؟ تو بولے ایک شخص آتے ہیں اور میرے پاس روز صفائی کر کے جاتے ہیں. تو بولے ایسا؟ اب فجر پڑھتے آؤں گا. فجر نماز پڑھتے گئے تو پھر دیکھے صاف صفائی ہے. تو پھر بڑھیا سے پوچھے. بڑھیا نے کہا کہ آج وہ ذرا فجر کی نماز سے پہلے آ کے وہ شخص کر کے گیا. تو بولے نہیں، ایک کام کرتا ہوں، اذان سے پہلے آ جاتا ہوں. اور اذان سے پہلے پہنچے.
دیکھا تو پھر صاف صفائی ہو گئی. پھر بڑھیا سے پوچھو تو کہا کہ وہ شخص آج ذرا جلدی آ گیا. تو بولے دوسرے دن اب سحر کے وقت جاتا ہوں. سحر کے وقت گئے تو پھر صفائی ہو گئی تھی. تو پوچھے اتنی رات کو کون آ گیا؟ تو بولے وہ شخص ابھی گیا ہے, ابھی آ کے صاف صفائی. تو بڑا تشویش ہوئی, بڑا فکر لاحق ہوئی, کون ہے جو نیکیوں میں ایسا بازی لے جا رہا اور مجھے موقع نہیں مل رہا. اب بولے کہ ارادہ کر لیا رات سے بیٹھ جاؤں گا. دیکھتے کیا ہے, آدھی رات کے کچھ دیر کے بعد ایک شخص چلے آ رہے ادھر سے. پوچھا قریب آنے کے بعد حضرت عمر, ان کا آواز, ان کا جلال, کون؟ تو کہا ابو بکر بن قحافہ. تو بولے خدا کی قسم ابو بکر, اب نیکیوں میں سے کوئی آپ سے سبقت نہیں لے جا سکتا. انسان گرامی, یہ انسانیت کی خدمت, انسانوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے اسلام یہ تعلیمات صحابہ کرام نے ایسے عمل کر کے بتایا. میں سمجھتا ہوں وقت ہو رہا ہے, ابھی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم اور کرم کا معاملہ فرما. اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ بیان کیا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دیجیے. مالک قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامنے والا بنائیے. قسم کی سچی محبت ہم کو عطا فرما دیجیے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. اللہم انا نسألک جزاک الجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.